آپ سن رہے تھے شیخ محمد اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ سے سود، حرمت و مذمت اور اس کی چند مروجہ شکلیں۔ مولانا محترم نے بہت کچھ آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ آپ کے سوالات کی روشنی میں انشاءاللہ اور باتیں بھی واضح ہو جائیں گی۔ مولانا سوال ہے سید دلشاد حسین کا، وہ لکھتے ہیں جو انجینئر ہیں پیشے سے، کہ بہت سے لوگ گھر کے لیے لون لیتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل واضح بات میں نے آپ سے کہی، اور اب تک کی جو باتیں ہوئی اس میں مسئلے کا حل موجود تھا کہ اگر آپ لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں منافع پر، 10 لاکھ روپے لیا 2% سود کے اوپر، کوئی نجی کمپنی دیتی ہو، بینک دیتا ہو، قرض منافع پر لینا سود ہے اور یہ حرام ہے۔ کسی بھی صورت میں سود پر لے کر لون مانے قرضہ سودی قرضہ جس پر آپ کو اصل رقم سے زائد رقم یکبارگی یا قسطوں میں چکانی پڑے، جس قرض پر آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے، وہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ ایڈوکیٹ اکبر صدیقی BA LLB وہ لکھتے ہیں کہ ایک تاجر باہر ممالک میں کاروبار کرنے کے لیے بینک کے ذریعے لین دین کرتا ہے جو کاروبار کے لیے ضروری ہے، اور بینک ان سے سود لیتا ہے، تو کیا ایسا کاروبار جس میں مجبوراً سود دینا پڑے وہ جائز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں وہ بینک سود نہیں لیتا ہے بلکہ وہ سروس چارج لیتا ہے۔ آپ کی منی کو ٹرانسفر کرتا ہے یہاں سے امریکہ یا لندن جہاں آپ منگوا رہے ہیں، تو وہ سروس چارج آپ سے لیتے ہیں، یا جو بھی ان کا ٹرم کنڈیشن ہو۔ اگر پوزیشن یہی ہے کہ آپ منی ٹرانسفر ہی کرنے پر بینک کے ذریعے ہی مجبور ہیں، ساتھ نہیں لے جا سکتے، چاہے وائٹ منی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو الضرورات تبیح المحظورات، جائز ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ نیاز احمد فیضی MA وہ لکھتے ہیں کہ محترم میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور حکومت ہند کو مجھے ٹیکس ادا کرنا ہے، لیکن میں نے ٹیکس ادا کرنے کے بجائے زکوٰۃ نکال دی، تو کیا یہ صورت جائز ہے جبکہ ہم حکومت ہند کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ صورت جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ پر اسلام کا حق ہے، وہ تو آپ دیجئے ہی۔ ٹیکس کی چوری بھی جائز نہیں، ملک کے وفادار رہیے، ٹیکس جائز طریقے سے دیجئے۔ میں ٹیکس کی چوری کو اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ٹھہرا سکتا۔ جزاکم اللہ۔ جلال الدین خان یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہمارا سوال یہ ہے کہ لائف انشورنس یا فکس ڈپازٹ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سوال لائف انشورنس کے تعلق سے ہوا۔ لائف انشورنس جائز نہیں ہے، یہ جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ تفصیل میں جاننے کا موقع نہیں ہے۔ جو لائف انشورنس کرتا ہے وہ جواری بھی ہے، سود خور بھی ہے۔ 15 سال کی لائف انشورنس کرتا ہے، کیا گارنٹی ہے وہ 15 منٹ جیے گا کہ نہیں جیے گا؟ روپے اس نے ایک قسط جمع کیے ہیں، 5 لاکھ روپے اس نے مفت میں اس کے بچوں نے حاصل کر لیا، اور 15 سال اگر وہ زندہ رہا اور اس نے پریمیم جمع کیے، یہ کمپنیاں جو ہیں انشورنس کی، اس نے آپ جیسے لوگوں کے پیسے کو انویسٹ کیا، سود پہ لگایا، بلڈنگ میں لگایا، ادھر دیا ادھر دیا، اور جو ان کے منافع آئے سود کے، اس کا کچھ حصہ اس نے آپ کو دے کر آپ کی رقم کو ڈبل کر دیا۔ تو یہ جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ جی، جزاکم اللہ۔ شیخ شکیل احمد جو ممبرا کے رہنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دارالحرب کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم دارالحرب میں ہیں اس لیے سود جائز ہے۔ الحمدللہ اسلام کا حکم، چاہے آپ دارالاسلام میں ہوں کہ دارالکفر میں ہوں، دارالحرب انہوں نے استعمال کیا ہے۔ دارالحرب وہ جگہ جہاں سے مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، تو دارالحرب مت کہیے بلکہ دارالکفر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کفر کا بول بالا ہے۔ لیکن اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے ہر جگہ حرام ہے۔ وہ سطح آب کے اندر بھی، زمین کی سطح کے اوپر بھی، فضا کے اندر بھی اور آسمان کے اوپر بھی اگر چلا جائے، چاند پہ کمندے ڈالے تو وہاں بھی وہ اسلام کے حکم کا پابند ہے۔ اور یہ ملک جس کو لوگ دارالکفر یا دارالحرب کہتے ہیں، میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں کہ ایک ملک تو دارالاسلام ہوتا ہے جہاں اسلام کا نظام چلتا ہے، الحمدللہ، جیسے سعودی عرب۔ دوسرا ملک ہوتا ہے جہاں کفر کا نظام چلتا ہے، مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہوتی، وہ دارالکفر ہوتا ہے۔ اور جب مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو تو ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مائیگریٹ کریں،
ہجرت کر. اسلام کو چھپا کر دبا کر اگر جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں ایسے ہی کچھ اعمال کو چھوڑ کے تو سخت جواب دہی ہوگی عند اللہ. اور کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ آپ دارالاسلام کہہ سکتے ہیں نہ دارالکفر کہہ سکتے ہیں. حکومت کا کوئی مذہب نہیں. جیسے ہندوستان ہے، یہ سیکولر ملک ہے، آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے. تو یہ کہنا کہ ہندوستان دارالکفر ہے اور ہمارے لیے یہ چیزیں جائز ہے، بالکل نہیں. یہ اگر دارالاسلام نہیں تو دارالکفر بھی نہیں ہے. یہ جمہوری ملک ہے، گورنمنٹ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. اس لیے آپ اپنے ملک میں آزادی پر عمل کرنے کا مجاز رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ہجرت یہاں واجب نہیں ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ہوں، اسلامی ملک میں ہوں کہ دارالکفر میں ہوں کہ دارالحرب میں ہوں یا جمہوری ملک میں ہوں، آپ بحیثیت مسلمان ہر جگہ اسلامی تعلیمات کو بجا لانے کے مکلف ہیں. شکراً، جزاکم اللہ. ایک بہن ہے فاطمہ جو عالمہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ بینک سے جو زائد پیسے ملے اسے کسی غریب لڑکی کی شادی میں دینا بہتر ہے یا بینک سے نہ لینا بہتر ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیں. دور نبوی میں، دور صحابہ میں کوئی ایسا بینک تھا ہی نہیں جہاں پیسے جمع کیے گئے ہوں اور فاضل رقم ملی ہو تو صحابہ نے سوال پوچھا ہو کہ اب اس زائد رقم کا، انٹرسٹ کی رقم کا کیا کریں. تو مسئلہ اب صرف یہ ہے کہ علماء کا اس مسئلے میں اجتہاد ہے کہ وہ رقم تو سود ہے، اس کو لیں کہ چھوڑیں. تو کچھ علماء نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جو سودی معاملہ ہے وہ اس کو چھوڑو. کہا بینک کو چھوڑو. اب کچھ لوگ یہ کہتے کہ وہ بینک غلط کام میں استعمال کرے گا، دوسرے کچھ ٹیررسٹ کو دے دے گا، دوسرے کچھ مذہبی کٹر پنتھیوں کو دے دے گا. میں کھل کے نہیں بات کرتا ہوں آپ سے، آپ اشارے کی زبان سمجھیے. دوسرے کچھ لوگوں کو دے دے گا جو اسلام کے خلاف اس روپے کا استعمال کریں گے. پرواہ نہیں. 1 کروڑ روپے چھوٹ جاتا ہے تو کتنے ہی کروڑوں کروڑ روپے اسلام کی مخالفت میں بھی صرف ہو رہے ہیں. وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کو مسلمانوں کے حق میں استعمال کریں گے بینک والے یا خلاف میں استعمال کریں گے. ان روپوں کو چھوڑو. علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی کی حمایت کرتے تھے. شکراً، جزاکم اللہ. ارشد صاحب ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اگر آپ مارکیٹ سے کوئی چیز کیش خریدتے ہیں تو مان لیجئے کہ 100 روپے میں ہے، اور اگر اسی چیز کو ادھار خریدتے ہیں تو 110 روپے میں ہے، تو کیا یہ 10 روپے سود میں شمار ہوں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ میں اپنے گفتگو کے دوران لانا چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت تھی، آپ نے محسوس بھی کیا. ایک شے کی قیمت، اگر آپ خریدار ہیں، جاتے ہیں دکاندار کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میاں یہ گاڑی کیش لوگے تو 4 لاکھ روپے. اگر 1 سال کی 12 قسطوں میں ہم اس روپے کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 4.5 لاکھ روپے آپ کو دینے پڑیں گے 12 قسطوں میں. کمپنی، اگر جو گاڑی کی کمپنی ہے، فائنانسر کی بات نہیں کر رہا ہوں، خلط مبحث مت کیجیے گا. اگر وہ گاڑی کی کمپنی آپ کو کہتی ہے، 2 آپشن ہے. اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ادھار لوں گا، 4.5 لاکھ روپے قسطوں میں آپ کو سال میں ادا کر دوں گا، جائز ہے انشاءاللہ. جمہور علماء اسلام کے نزدیک جائز ہے کہ سامان والا نقد قیمت کچھ رکھے، ادھار قیمت کچھ رکھے، یہ جائز ہے. اس نے آپ کو مہلت دی ہے، اس کے عوض وہ پیسے لے رہا ہے. لیکن اگر فائنانسر یہ کہتا ہے، گاڑی کی کمپنی کو فائنانسر ادا کر دیتا، گاڑی آپ لے آتے، چاہے گاڑی آپ کے نام سے ہو کہ فائنانسر کے نام سے ہو، پیمنٹ کے بعد وہ آپ کے نام کاغذ کی تحویل کرے گا اور فائنانسر روپے کیش ادا کر دیتا ہے اور اس روپے پر آپ سے وہ قسطوں میں لیتا ہے تو وہ سود ہوگا. ڈائریکٹ کمپنی ہم سے بات کرے یا یہ لوگ فائنانس کرتے ہیں، ہم ان کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گاڑیوں کا شو روم کھول لیتے، کمپنیوں سے 150 گاڑیاں لے لیجئے اور جب ہم آپ کے پاس جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ میرا فائنانس کیجئے، آپ بائر بن جائیے اور ہم خریدار بن جائیں. اور اگر ہم ادھار لیتے ہیں 4.5 لاکھ میں تو لیں گے، اور اگر کیش پیمنٹ دیتے ہیں تو 4 لاکھ میں ہم لیں گے. مسئلے کا حل ہے. لیکن یہ کہ ہم کمپنی سے مال لے آئے، آپ نے پیسہ چکا دیا کیش، اور اس پیسے پر آپ مجھ سے منافع لے رہے ہیں، جو فائنانسر کرتے ہیں، کمپنیاں کرتی ہوں یا انڈیویجولی ذاتی طور پر کوئی ایسا فائنانسر ہو، یہ شکل جائز نہیں ہے. لیکن بائے کے پاس، دکاندار کے پاس جائیں اور وہ یہ کہے کہ اس مائک کی قیمت نقد 100 روپے کی ہے، 1 مہینہ کے ادھار کے واسطے آپ لیتے 110 پیمنٹ کرنا پڑے گا، اور مجلس اٹھنے سے پہلے کوئی ایک رقم پر آپ کا اتفاق بائے سے ہو جاتا ہے، تو جماہیر امت محمدیہ کے نزدیک جمہور علماء اسلام نے اس کو جائز کیا ہے، اور اس مسئلے کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ٹچ کیا ہے. جزاکم اللہ، احسن الجزا.
عطی اللہ صاحب ساکیناکا سے سوال کرتے ہیں کہ مکرمی جناب مولانا اشفاق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، ممبئی میں بہت سارے لوگوں کا کاروبار گاڑیوں کا ہے اور گاڑی کا انشورنس بھرے بغیر چلا نہیں سکتے، تو کیا گاڑیوں کا انشورنس یا تجارتی کاروبار کا انشورنس یا لائف انشورنس کرانا درست ہے؟ جبکہ آج ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات عام ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی نہ جان کا انشورنس کرا سکتے ہیں نہ مال کا انشورنس کرا سکتے ہیں. ہماری جان اور مال کا محافظ اللہ. کتنے ہی بندے آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی جان کا انشورنس نہیں کرایا ہوا ہے. اللہ نے اگر فساد کی نظر کر دیا، فساد میں ہم کو مروا دیا تو اس کی مرضی، اس لیے جائز نہیں ہے، یہ وجہ نہیں بنے گی. لیکن اگر آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم اپنی گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے، سڑک پر لے کر نہیں چل سکتے جب تک وہ انشورڈ نہ ہو، تو آپ کے لیے مجبوری ہے قانونی ملک کی، تو آپ انشورڈ کروا لیجئے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. جس ملک میں جہاں کہیں بھی رہو، جس حد تک اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنا ممکن ہو، عمل کر لو. شکریہ، جزاکم اللہ. یوسف کھتری صاحب جو بیکام ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے، کیونکہ آج ہندوستان میں کوئی کمپنی بھی بغیر سود کے نہیں چل رہی ہے. یہ شیئرز کا مسئلہ تھا، میں نے سوچا کہ آپ سود پر بحث کریں گے. شیئر کا ایک الگ معاملہ ہے، اور جب تک کسی بھی کمپنی کا آپ شیئر خریدتے ہیں اس کا ٹرم کنڈیشن نہیں بتاتے، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کیا، مجھ سے بڑے عالم بھی اور ہمارے اساتذہ کرام بھی بہت معقول حد تک آپ کو جواب نہیں دیں گے. بیسیکلی آپ یہ سمجھیے کہ جس کمپنی میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں، استثماری کمپنی ہے، وہاں سے منافع ملتے ہیں. اگر وہ سود سے بلانگ کرتی ہے، بینک میں روپے ڈالتی ہے، سود پہ بینک کو پیسہ دیتی ہے، یا بینک سے یا بڑے کاروباریوں سے پیسے بھی لے کر سود پہ اس میں داخل کرتی ہے، تو جائز نہیں. لیکن وہ کاروبار کرتی ہے اپنے شیئرز ہولڈر کے پیسے سے لے کر، لیکن روپے کا جمع کرنا، روپے کا نکالنا بینک کے ذریعے ہی ہوتا ہے. سود ثانوی درجے میں آتا ہے. جیسے ہم اپنی سیو منی کو بھی اگر گھر میں نہیں سیو کر سکتے تو مجبوراً ہم سیونگ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، وہاں کچھ پیسے مل جاتے ہیں. اگر یہ صورتحال ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ شیئر میں پیسہ لگائیے. لیکن اگر وہ کمپنی سود پہ پیسے لگاتی ہو، انویسٹ کرتی ہو، یا کسی انویسٹ کرنے والے سے پیسے لیتی ہو کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اگر وہ بیسڈ ہے سود پر، کاروبار اس کا بنیادی طور پر سود ہے، تو ضابطہ یہی ہے کہ آپ ایسا سودی کاروبار نہ کیجئے. اس کے لیے سب سے اچھی شکل ہے کہ مسلمان اس پر دھیان دیں. کچھ ہمارے دوستوں نے ایسا کیا بھی ہے. آپ 10-5 مل کر کے پیسے والے، آپ مزاربت کیوں نہیں کرتے؟ 10 آدمی مل کر کے مکان بنائیے، پراپرٹی ڈیلنگ کیجئے. 10 لاکھ روپے کی شے لے لیا، انشاءاللہ وہ 15 لاکھ میں بکتی، 20 لاکھ میں بکتی ہے. اس کے اندر عملہ رکھیں، آپ کاروبار کرنے والے کو رکھیں جو صاحب کی ڈیلنگ کرتا ہو آپ کی، اور جب منافع آئے تو آپ اپنے شیئرز کے حساب سے منافع لے لیں. نقصان میں سب لوگ برابر ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے اگر پوری رقم ڈوب جائے تو سب برداشت کر لیجیے. تو اگر یہ مزاربت کا کام اگر ہم لوگ کرنا شروع کر دیں، الحمدللہ سودی معاملہ سے بہت حد تک یا کلی طور پر ہم نجات پا جائیں گے. اور میں تو یہ اپنے نجی بھی مجلسوں میں اور اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ حکومت ہند کو بھی چاہیے کہ وہ اسلامی ونڈوز کھولے. دوسرے ممالک کے اندر جہاں سودی ونڈوز ہیں وہاں اسلامی طور پر بھی کاروبار کرنے کے لیے ونڈوز بناتی ہے. اور ماشاءاللہ اسلامی ونڈوز سے جتنا منافع آ رہا ہے، شاید سود پر انویسٹ کرنے والوں کو وہ منافع نہیں آ رہے ہیں، یا بینک کو اتنا خرچ نہیں مل رہا ہے، اتنا فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے جو اسلامی ونڈوز سے ان کو حاصل ہو رہا ہے. اس سلسلے میں کچھ دوستوں نے بتایا کہ کوششیں ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ حکومت ہند بھی اس بات کو سمجھے کہ صاحب لوگ سود کی مانیت کی وجہ سے مسلمان بہت سارا پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو اس طرح کے اسلامی ونڈوز اس ملک میں کھلنے چاہیے تاکہ ہم اپنا پیسہ شرعی ضابطے کے مطابق وہاں لگا سکیں. وباللہ التوفیق. جزاکم اللہ حسن الجزا. عبدالعزیز انصاری صاحب جو ابھی انٹر کے طالب علم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر اولاد کے بتانے اور سود کی وعیدیں بیان کرنے کے باوجود والدین گروی رکھی ہوئی چیز کا سود ادا کریں تو اولاد کیا کرے؟ کیا ان سے تعلقات توڑ لے؟ سودی کاروبار کی صورت میں وہ رقم نہ کھائے، سمجھا بجھا گئے، سمجھائے گھر کے گارجین کو. اگر وہ بات آ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو سود کی رقم نہ کھائے. لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہے، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے، ان کے ساتھ گفتگو کے جو آداب شرعی آداب ہیں وہ ملحوظ رکھے. لیکن اگر وہ اس گھر سے کھانا پینا ترک کر دے، سمجھانے کے باوجود بھی اگر والد اس کے باز نہیں آتے ہیں، تو پھر وہ اس گھر سے اس حد تک تعلق چھوڑے کہ وہ اپنا کھانا پینا محنت مزدوری کر کے حلال طریقے سے کھائے. لیکن والد کو سمجھاتا رہے، اللہ رب العالمین شاید ان کو ہدایت دے. لیکن کسی طرح کی کوئی سختی کا مظاہرہ والدین کے ساتھ
بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، والدین کو سمجھانے کے لیے ان کے بڑے بزرگوں کو یا ان کے دوستوں کو استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب حلال طریقے سے ہمیں کھلا رہا ہے اور ہم محنت مزدوری کر کے اپنے والدین کو حلال طریقے سے کھلا سکتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طریقے سے سودی کاروبار کرتے ہیں، گروی لیتے ہیں، گروی دیتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں. سمجھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ شاید ان کو ہدایت دیتے. ایک سوال ہے کہ سود اسلام میں حرام ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں عام ہے، تو اگر کوئی شخص ہمیں دعوت پر بلائے یا ہم کسی کے یہاں ملاقات کے لیے جائیں اور وہ کچھ کھانے پینے کو پیش کرے تو کیا ہم اس کی دی ہوئی چیز کو کھا سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کھائیں تو کیسے انکار کریں؟ کھا سکتے ہیں. اور اگر ان کے بیوپار میں کچھ آمدنی کا ذریعہ حلال بھی ہے اور کچھ حرام بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو حلال ذریعے سے کھلاتا ہو، حرام نہیں کھلاتا ہو. اور دلیل مدینے میں یہودیوں کا کاروبار ہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہودی دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے سود کو رواج دیا. مدینہ میں یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. خیبر میں یہود نے دعوت کی. مشرکین کا کاروبار سودی کاروبار تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کی. تو اگر سودی لین دین بھی کوئی کرتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے، تو آپ اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں، مگر اس کو سمجھائیے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے لیے یہ عمل حرام ہے، چھوڑو، باز آؤ. اور اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو آئندہ میں تمہاری دعوت میں شریک نہیں ہوں گا. تو ایک مرتبہ تنبیہ کر دیجئے، اتمام حجت کر دیجئے، اس کے بعد آپ ایسے سود خور کے ساتھ تعاون نہ کریں. علیحدہ رہیں تو یہ بہتر ہے. شکریہ، جزاکم اللہ. ہماری ایک بہن نازنین HSC وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو سامان سود سے لے چکے ہیں اب ہم اسے کیا کریں؟ اس کا استعمال کریں یا اسے ضائع کریں؟ استعمال کریں، لیکن آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. جو معاملہ ہوا نادانی میں، غفلت میں ہوا، آپ اس کو توڑیں نہیں، ضائع نہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں. آئندہ کسی طرح کا کوئی معاملہ سود پر نہ کریں یا سودی کاروبار کے ذریعے کوئی مال اپنے گھر میں نہ لائیں. جزاکم اللہ. جاوید احمد HSC وہ کہتے ہیں کہ ایک کمرے کا زیادہ ڈپازٹ ادا کرنے پر کرایہ ادا کرنا نہیں ہوتا ہے، کیا ایسے کمرے کو استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ ڈپازٹ والا معاملہ بھی اپنے آپ میں بہت ہی سنگین ہے، کیونکہ میں اس طرح سے کاروبار کرنے یا مکان کا ڈپازٹ لے کر جمع کرنے کو بہتر نہیں سمجھتا. مکان آپ لیں، اگر وہ ڈپازٹ کی رقم بطور قیمت کے ہے کہ اب آپ اس کے مالک ہیں، آپ بھی کسی کو بیچیں گے تو وہ رقم آپ کو مل جائے گی یا اس سے کئی گنا زیادہ ملے گی، اور مینٹیننس کے لیے تھوڑا آپ کے اوپر کچھ کرایہ بھاڑا ہے، تب تو ٹھیک ہے، کوئی آپ نے ایک طرح کی قیمت ادا کی. لیکن یہ کہ صاحب 10,000 روپے آپ یا 2 لاکھ روپے ڈپازٹ دیجئے 2 سال کے ایگریمنٹ پر، 10,000 روپیہ منتھلی آپ اس کے اوپر رینٹڈ ہے، اور وہ آدمی جو 10,000 روپے رینٹ بھی لے رہا ہے 2 لاکھ روپے کو 2 سال کے لیے کسی سودی بیاجی معاملے کے اندر وہ انویسٹ کر رہا ہے اور اس سے وہ منافع بھی کر رہا ہے، اور پھر جب آپ مکان چھوڑو گے تو 2 لاکھ روپے آپ کے واپس کروں گا، تو یہ نہ اس کے لیے جائز ہے اور نہ آپ کے لیے جائز ہے. شکریہ، جزاکم اللہ. نور عالم صاحب HSC وہ لکھتے ہیں کہ سود کا معاملہ کیا سب کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر رہے اور کسی ملک میں ہو؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. کسی ملک میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، حرام ہے یہ عمل، کہیں بھی ہوگا. اسلام کے احکام پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. شکراً، جزاکم اللہ. ایک سوال ہے ارم چودھری جو گریجویٹ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان معاملات میں عورتوں کا کیا حصہ ہے جب ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مردوں کی ذریعے آمدنی کیا ہے؟ جاننے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کے یہاں عذر آپ کا نہیں قابل قبول ہوگا کہ آپ نے دین کے بنیادی مسائل کیوں نہیں جانے، لیکن سود وغیرہ کے معاملات، مسائل، یہ وہ اگر آپ نہیں جانتی ہیں تو کوئی حد نہیں. مگر آپ کو اگر علم ہے کہ آپ کا شوہر سودی کاروبار کرتا ہے، سود سے پیسے کماتا ہے، رشوت کے پیسے لاتا ہے، تو آپ اس سے سمجھوتا کیجئے، اس کو سمجھائیے بجھائیے. سمجھوتا مطلب اس کو سمجھائیے بجھائیے کہ یہ آپ حرام کر رہے ہیں، آپ ہمیں حرام کھلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، ہم پر آفتیں آئیں گی، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. آپ سمجھائیے. اور اگر اس کے باوجود بھی وہ حرام خوری کو نہ چھوڑتا ہو اور مجبور کرتا ہو آپ کو اسی رقم کے کھانے پر، تو میں ایسی بہنوں کو کہوں گا کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر لیں. جزاکم اللہ. خان ریحانہ جو فائنل ایئر میں ہیں BSc کمپیوٹر سائنس، وہ لکھتی ہیں کہ اگر کوئی انسان اسے پیسے کی ضرورت ہے اور وہ قرض لینا چاہتا ہے، ایسی حالت میں اسے کوئی قرض نہیں دیتا ہے، تو کیا وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے سود پر قرض لے سکتا ہے؟ بالکل نہیں لے سکتا. کوئی سامان ہو اس کو بیچ دے،
زیور ہو بیچ دے, گھر کا کوئی سامان ہو بیچ دے, یا اپنی ضرورت کو ٹال دے, لیکن سود پر لے کر اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتا. اگر کوئی یوں قرض نہیں دے رہا ہے, بغیر سودی قرض نہیں دے رہا ہے, تو سود پر لے کر ضرورت مہیا نہیں کر سکتے ہیں. سامان بیچ دیجئے, زیورات بیچ ڈالیے, مگر گروی سود پر گروی مت رکھیے. شکراً, جزاکم اللہ. ایک سوال ہے اکبر صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں غیر سودی بہت سارے بینک قائم ہوئے, مثلاً الفلاح, الفضل اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی, لیکن اکثر بند ہو گئے. تو کیا آئندہ اس تجربے کے کرنے میں خطرہ نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں بند ہو گئے, لیکن یہ تجربہ 1000 مرتبہ کرنے کی ضرورت پڑے تو مسلمان کرے اور اپنے تجارت کو, اپنے معاملات کو, اپنے کاروبار کو شریعت اسلامیہ کے مطابق انجام دے. یہی اس سے مطلوب ہے, اور وہ اس کا شریعت پر پابند ہونے کا, شریعت پر عمل کرنے کا وہ مکلف. جزاکم اللہ. ڈاکٹر جمیل اختر صاحب جو BMS ہیں, پونے میں پریکٹس کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ دور حاضر میں چاہے وہ ہاؤسنگ کا مسئلہ ہو, صحت ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہو, یا بینک فائننس کا مسئلہ ہو, یہ سب گراہک EMI کے نام پر بینک کو زندگی بھر قسط ادا کرتے رہتے ہیں. آج کل اس میں مسلم حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہیں, لہٰذا ایسے لوگوں کو ان تمام بیماریوں سے بچنے کی کیا تدبیریں آپ بتلائیں گے؟ اللہ رب العالمین کے احکام پر غور کریں, اللہ کا تقوی اختیار کریں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, جو نصیحت اللہ نے کی ہے کہ اللہ سے ڈرو, قیامت سے ڈرو, جواب دہی کا احساس پیدا کرو جس دن اللہ کے پاس پلٹو گے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا ناپ تول کر کے بدلہ ملے گا. تو اللہ کا خوف, اس کی عقاب کا خوف, آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی انسان کو بچا سکتا ہے. اور تو ہمارے پاس کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خوف, اپنی آخرت کا خوف, اپنے عذاب کا خوف ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کرتے. شکریہ, جزاکم اللہ. ایک صاحب کا سوال ہے, لکھتے ہیں کہ بینک میں نوکری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جہاں سودی بینک ہے, لین دین ہے, وہاں آپ ملازمت نہیں کر سکتے, کیونکہ کسی نہ کسی ٹیبل پر آپ کو رہنا ہے جو بینک سودی کرتا ہے. سود میں تعاون آپ کا ہو رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت مسلم اور ترمذی میں آئی ہے کہ سود دینے والے, سود لینے والے, اور سود کا معاملہ لکھنے پڑھنے والے, اور سودی معاملات پر گواہ رہنے والے تمام لوگوں پر لعنت کی گئی ہے, اور سب کو گناہوں میں برابر کا شریک ٹھہرایا گیا ہے. یہ سوال ہے, نام نہیں لکھا انہوں نے. یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کمپنی سے 10,000 روپے ادھار مانگے, کیونکہ میری اہلیہ اسپتال میں داخل تھی, اور ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کے لیے کہا اور پیسہ جمع کرنے کو کہا. کمپنی سے پیسے مانگے, مگر انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ میری جائز ضرورت ہے نہیں دیا, مجھے منع کر دیا. تو کیا ایسی صورت میں ہم سود پر پیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی سامان بیچ دیتے, قرض سود پہ نہ لیتے. ہم سمجھتے ہیں جب آپ کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ کے پاس جائیداد ہوگی, سامان ہوگا, زیورات ہوں گے, گھڑیاں رہی ہوں گی, بائک رہا ہوگا, 4 چکے کی گاڑی رہی ہوگی, کوئی سامان رہا ہوگا. آپ سامان بیچ دیتے. لوگ سامان نہیں بیچتے, سوچتے ہیں سود پہ پیسے لے لوں گا, اگلے مہینے کی سیلری سے ادا کر دوں گا. آپ سامان کیوں نہیں بیچتے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس سامان ہے تو بیچیے, اور پھر بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ کی رقم مانگیے. جائیے مالداروں کے پاس کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میری بیوی مر رہی ہے, زکوٰۃ کے پیسے دو. وہ پھر بھی نہیں کوئی دیتا ہے تو مر جانے دو, لیکن سود پر پیسے لے کر علاج مت کرو. اللہ کی شریعت پر عمل کرو گے, اللہ بے نیاز کر دے گا. شکراً, جزاکم اللہ حسن الجزا. امجد شیخ جو انجینئر ہیں, وہ سوال کرتے ہیں کہ حال ہی میں ریلائنس کمپنی نے شیئر مارکیٹ بزنس کھولا ہے, اس میں پیسے لگانے والوں کو 20% منافع ملنا ہے, چاہے ریلائنس کو اس کا فائدہ ہو یا نقصان, اور متعین 20% منافع جائز ہے یا کم زیادہ ہونے والا منافع جائز ہے, حالانکہ ریلائنس لوگوں کا پیسہ انڈسٹریز میں لگاتا ہے. اس کے باوجود بھی چونکہ آپ کے منافع کی رقم متعین ہے, اس لیے یہ سودی کاروبار ہے. سود کہتے ہی ہیں کہ پیسے کے اوپر متعین شرح سے منافع مل جائے, چاہے یہ بینک لیتی ہو آپ سے, یا آپ کسی کمپنی کو دیتے ہو, یا کوئی کمپنی آپ کو متعینہ شرح پر 20% آپ کو دیتی ہو, یہی اس عمل کو سود کر دیتا ہے. شکراً, جزاکم اللہ. ایک سوال ہے
جاوید خان صاحب کا جو بھی کام ہے وہ کہتے ہیں مسلم معاشرے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد بینک کے کاموں میں ملوث ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہوں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے روزی ملنے کا سان و گمان بھی نہ تھا۔ آپ ایسے سودی بینکوں سے نہ جڑیں، اللہ رب العالمین رزاق ہے، وہ آپ کو بھوکے نہیں مارے گا، آپ انشاءاللہ بھوکے نہیں مریں گے، اور اگر بھوک سے مر بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ اسلام پہ مریں گے، سود خوری کرتے ہوئے نہیں مریں گے۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ ایک سوال ہے اسی محمد علی صاحب کا، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک سونے کے دکان سے 5 لاکھ روپے دے کر کچھ دنوں کے بعد سونا لینا ہے، پیسے دینے کے ٹائم جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ سے زیادہ آئے گا یا کم آئے گا؟ وہ پیسہ دینے کے ٹائم جو بھاؤ تھا اسی سے کم یا زیادہ ہمیں ملے گا، یہ کیسا ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ جب بھی آپ سونا لینے کے لیے جائیں، جس وقت آپ کے پاس پورا کیش ہو جائے تو دے کر آپ لیں، روپیہ اپنے گھر میں سیو کریں یا کسی اور کاروبار میں لگائیں۔ جب مطلوب رقم مل جائے مارکیٹ میں جائیں، جو ریٹ ہو سونا اس ریٹ پہ لے لیں۔ پہلے سے آپ نے دکانداروں کے پاس پیسے رکھے ہیں، اس وقت کا ریٹ لیں کہ اس وقت کا ریٹ لیں، جس وقت معاملہ کر رہے ہیں اس وقت کے ریٹ کا اعتبار ہوگا، اور ادھار بھی آپ نہیں لے سکتے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ روپے پیسہ بھی کرنسی ہے، نقد ہے، سمن ہے، اور سونا بھی سمن ہے۔ تو سمن کو جب سمن سے بیچا جائے، کرنسی کو سونے سے بیچا جائے، تو جیسے جس بھاؤ سے آپ چاہیں طے کر لیں، لیکن وہ دینے کے وقت کا ٹائم، جس وقت آپ لے رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں، سامان بدلا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، اس وقت کا بھاؤ کا اعتبار ہوگا۔ جی جزاکم اللہ، شکراً۔ ابو خلیل سلفی جو تجارت کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سود کی لین دین کے بارے میں ہندوستان جیسے ملک میں کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا قانون اسلامی ملک میں بھی وہی ہے جو غیر اسلامی ملک کے اندر ہے۔ یہ بات بار بار آ چکی ہے، اگر یہ سوال پہلے آ چکا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنے سارے جوابات کے بعد پھر یہ سوال، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری سوال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں، کسی ملک میں کہیں بھی آپ جائیں، آپ کے لیے سود لینا دینا، سود پر گواہ ہونا اور سود کے معاملات کو لکھنا پڑھنا، کمپیوٹر وغیرہ میں داخل کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ حضرات، بار بار آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ سود کے سلسلے میں صاف موقف ہے کہ وہ حرام ہے، حالات کے دباؤ کے سلسلے میں مولانا نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے عمل کی توفیق کی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھلائے اور اسلام پر قائم رکھے اور اس شرعی تعلیمات کا ہمیں اور آپ سب کو پابند رکھے۔ اسلام ہی ہم کو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرات، مولانا محترم سے ہم نے بھرپور استفادہ کیا۔ مولانا محمد اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے آپ کو سود کے تعلق سے تفصیلی معلومات عنایت کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور آپ تمام بہنوں بھائیوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو کامیابی تک پہنچایا۔